اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1983 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الواقعہ کی آیت 41 سے ہو رہا ہے، 56/41۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سابقہ آیات میں جنت یا جنتی زندگی کی تفصیلات اور اس کی آسائشیں، آرائشیں، نعما، ان کا ذکر چلا آ رہا تھا۔ وہ تصویر کا ایک رخ تھا۔ اس کے بالمقابل جہنمی زندگی ہے، اور یہ آیات جو ہمارے سامنے آ رہی ہیں یہ جہنمی زندگی کا ذکر آیا ہے۔ اور جیسا کہ میں شروع سے یہ کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جنت کی تفاصیل ہوں یا جہنم کے یہ تذکرے، یہ سارے تمثیلی انداز میں بیان ہوئے ہیں، مثالی طور پر، تشبیہی طور پر، سمبولیکلی جسے کہتے ہیں۔ یہاں جو لفظ آئیں گے وہ سچ مچ کی، جب آگ کہا جائے گا تو وہ یہ آگ سچ مچ کی جو چولہے میں جلاتے ہیں ہم، جو ہمارے ہاں جلتی ہے، یہ نہیں ہے۔ آگ استعارہ ہے ایک چیز کا کہ وہ شے جو جلا کر کچھ رکھ دے۔ اسی طرح سے میں نے جنت کی نما کے متعلق بھی کہا تھا۔ پھر یہ چیز بھی ذہن میں رکھیے جو میں بار بار کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جنت ہو یا جہنم، جنت اور جہنم جسے آپ کہتے ہیں متعین طور پر، وہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں آخرت میں کوئی اس قسم کی چیزیں ہوں گی، اگرچہ یہ بھی بڑا غور طلب مسئلہ ہے، لیکن بہرحال جنتی زندگی یا جہنمی زندگی اسی دنیا سے شروع ہو جاتی ہے، اور یہیں سے پھر وہ مسلسل آگے چلتی ہے۔ ہر شخص اپنا جہنم آپ لے کے آگے جاتا ہے، اپنی جنت تیری پناہ ہے تیرے خون جگر میں، وہ اس کو ساتھ لے کر جاتا ہے۔ یہ کنٹینیوٹی ہے، لائف کی تسلسل ہے زندگی کا۔ تو یہ جب ذکر آئے گا، یہ جنت کا تو آ چکا اور پھر آتا رہے گا، جہنم کا ذکر جو آئے گا تو اسے آپ دیکھیں گے، اس میں یہاں کی زندگی کی جہنمی زندگی جو ہے اس کو بھی سامنے لایا گیا ہے، اور اسی سے تو ہمیں احساس ہو سکتا ہے کہ آگے جا کے اس میں کوالٹیٹیولی تو ایک ہی بات ہوگی، کیفیت کے اعتبار سے تو وہی ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں کوانٹیٹیولی شدید زیادہ، وہ شدت زیادہ ہو یا کچھ، ہم نہیں کہہ سکتے وہاں وہ کیسے ہوگی، لیکن ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہاں جہنمی زندگی جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے۔ یہ اگر احساس ہو جائے ہمیں کہ جو ہم پہ بیت رہی ہے یہ جہنمی زندگی ہے، تو پھر اس سے نکلنے کے لیے کچھ سوچیں گے ہم۔ اور اگر یہ ہو کہ نہیں یہ ٹھیک بات ہے، ہم جیسے یہ جی رہے ہیں بالکل صحیح ہے، آگے بھی جائیں گے تو وہ رسول اللہ کی شفاعت ہمیں بچا کے جنت میں لے جائے گی، تو پھر تو راوی عیش لکھتا ہے جو جی میں آئے کرتے چلے جائیے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جہنم کے بھی جو قواعد قرآن بیان کرے گا، جہاں تک یہاں جہنمی زندگی کا تعلق ہے، اس میں اجتماعی طور پر قومیں بھی جہنم کے اندر ہوتی ہیں، ان قوموں کے اندر افراد بھی جہنم کے اندر ہوتے ہیں۔ قرآن میں جہنم کے لیے النار تو بہرحال ہر جگہ آیا، وہ تو اس کی کیفیت ہے، جلا دینے والی چیز۔ جہنم اور جہیم 2 لفظ آئے ہیں اس کے لیے۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جہنم، یہ 2 لفظوں سے مرکب ہے، جی ہنوم۔ جی وادی کو کہتے ہیں، ہنوم ایک شخص کا نام تھا، وادی ہنوم یوں ہوا جہنم جہاں سے ہوا۔ اس وادی کے اندر ایک اس دور کی آبادی کا ایک مندر تھا، ملوک تھا، وہ دیوتا ان کا، اس کا بہت بڑا مندر تھا،
اس مندر میں ملوک دیوتا کے سامنے انسانوں کو ذبح کیا جاتا تھا اور جلایا جاتا تھا، قربانی دی جاتی تھی انسانوں کی اس دیوتا کے سامنے۔ تو یہ تو عہد پارینہ کے اندر یہ چلی آتی ہیں اس قسم کی قربانیاں دیوتاؤں کے سامنے، دیووں کے سامنے۔ ہمارے ہاں بھی جہالت کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس دیوتا کے سامنے اس کے حضور انسانوں کو ذبح کر کے جلایا جاتا تھا۔ یہ خصوصیت تھی جہنم کی۔ تو جہنم ہے وہ زندگی کی حالت جس میں انسانیت ذبح ہوتی ہو، جلا کر راکھ دا ڈھیر کر دی جاتی ہو۔ یہ انسانوں کو جلانے والی بات تو کوئی شے ہی نہیں ہے۔ جسم جل جائے تو مرہم لگائیے آرام آ جاتا ہے، لیکن جہاں انسانیت ذبح ہو جائے اور وہ جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دی جائے، یہ وہ جہنم ہے جس میں کہا ہے کہ تم نکل نہیں سکتے۔ جہیم ہے دوسرا لفظ۔ آپ کو یاد ہے کہ میں نے بتا رہا ہوں کہ قرآن تصور یہ دیتا ہے کہ زندگی آگے چلتی ہے، بڑھتی ہے، ارتقائی منازل طے کرتی ہے، اوپر کو اٹھتی ہے، آگے جاتی ہے۔ یہ ایوولوشن کا پروسیس ہے لائف کا، اور اسی لیے یہ کنٹینیوٹی یا تسلسل جو ہے زندگی کا، وہ یہاں کی زندگی سے اگلی منزل ہے، کچھ اونچی منزل ہے اس سے ارتقاء کی۔ جہیم کہتے ہیں وہ مقام جہاں کوئی شے چلتی ہوئی رک جائے۔ تو جہاں کسی کی پروگرس رک جائے، نشو و نما رک جائے، آگے بڑھنا رک جائے، منزل جو ہے کھڑا ہو جائے، جامد ہو جائے، منجمد ہو جائے، جس مقام کے اوپر بھی، وہ اس کی جہنمی زندگی ہے۔ اور یہی ہے زندگی جہاں پھر وہ جلانا شروع ہوتا ہے انسان کا۔ یہ کس چیز کا جلانا ہے؟ یہ جسموں کا جلانا نہیں ہے۔ 104/6 نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، جہنم کی آگ خدا کی جلائی ہوئی جو دلوں کو جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں۔ یہ تو وہ شعلے ہیں جو دلوں کو لپیٹتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم میں سے ہر شخص محسوس کر لے گا کہ ہم کس قسم کی جہنم میں ہیں۔ ہمارے دل کس طرح سے جلتے رہتے ہیں۔ انسانیت کس طرح راکھ کا ڈھیر بنتی رہتی۔ کن چیزوں سے جسم جلتے ہیں؟ نہ دل جلتے ہیں، انسانیت تباہ ہوتی ہے۔ یہ جو عذاب ہے جہنم کا، قرآن نے کہا ہے کہ عذاب مہین کہیں کہا ہے، کہیں عذاب یخزیہ کہا ہے۔ جہاں انسان کو ذلیل کیا جائے، جہاں کسی انسان کو تذلیل ہوتی ہے، وہ جہنم کی زندگی ہے اس کی۔ اور اسی لیے جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام مالک بتایا ہے۔ جہاں بھی کوئی ایک انسان دوسرے انسان کا حاکم اور اس کا مالک اور اس کا آقا بن جائے، ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے تذلیل ہے، تحقیر ہے، عذاب الہون ہے، عذاب مہین ہے، ذلت کا عذاب۔ اب یہ دیکھ لیا نا کہ وہ جو دلوں کو لپیٹتے ہیں شعلے جس آگ کے، وہ آگ کیا ہے؟ تذلیل انسانیت ہے۔ یہ بھوک پیاس بیماری یہ چیزیں، یہ ایسا عذاب نہیں ہوتی، یہ تو فزیکل چیز ہے۔ وہ جو دلوں کو لپیٹتی ہے چیز، وہ تذلیل ہے انسانیت کی۔ تو جہنم میں سب سے بڑی چیز جو ہے یہ جو میں نے ابھی عرض کیا ہے کہ وہاں کا داروغہ جو ہے اس کو مالک کہا گیا ہے۔ ایک انسان کا مالک دوسرا انسان، یہ تو وہی سلیوری اور غلامی اور لونڈیوں کی زندگی کی بات ہے، انسان کی تو بات نہیں۔ اور جو ہی ایک کوئی مالک ہوا کسی دوسرے کا تو ذلیل تو اس کے بعد فوراً ہوئی وہ آ ہی جاتا ہے حیوانی سطح کے اوپر، انسانی سطح کے اوپر وہ رہتا ہی نہیں۔ ملکیت تو حیوانات کے اوپر ہوتی ہے، انسان کی ملکیت دوسرے انسان پر، انسان کی حکومت دوسرے انسان پر۔
یہ جو زندگی ہے یہ جہنم کی زندگی. اور جو میں نے عرض کیا ہے کہ وہ آگے آنے والی جہنم اپنے مقام پہ برحق، پھر میں بار بار یہ کہتا چلا جاؤں کہ وہ اس سے انکار نہیں، لیکن یہاں بھی جہنم ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ، تم تو اسے نہیں دیکھ رہے، وہ تمہیں سب کو دیکھ رہی ہے. وہ تو یہاں دیکھ رہی ہے جہنم، ہماری آنکھیں بند ہیں. وہ کہتا ہے کہ تم غافلین ہو، آنکھیں بند کیے ہوئے ہو، جو جہنم کو دیکھ نہیں رہے. جہنم یہاں موجود ہے. اِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، نہ ماننے والوں کو گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے. وہ تو جہنم گھیرے ہوئے ہے. اگر یہ تصور ذہن میں آ جائے کہ وہ زندگی جس میں تذلیل انسانیت ہے، جس میں انسان دوسرے کا مالک بنتا ہے، وہ اس کا مملوک بنتا ہے، وہ آقا بنتا ہے، یہ معصوم بنتا ہے، جہاں تذلیل ہوتی ہے انسانیت کی، تو یہ جہنم ہے. وہ کہتا ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہو، اپنے ذہن میں سمجھو کہ نہیں ہم تو بڑی جنت کی زندگی، عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں. الگ بات ہے، تم نہ دیکھو، جہنم تمہیں دیکھ رہی ہے، گھیرے ہوئے ہے چاروں طرف سے جہنم. تو وہ تو آج کی بات ہے جو وہ گھیرے ہوئے ہے. اس تصور کو ذہن میں لے کے برادران عزیز چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی سوچئے گا کہ کتنے شعلے ہیں جو ہمارے دلوں کو جلا رہے ہیں، کس کس قسم کی وہ آگ ہے جو بھڑکائی ہوئی جا رہی ہے، جو محیط ہے چاروں طرف سے ہمارے. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، ہزار چاہیں گے کہ اس سے نکل جائیں، نکل بھی نہیں سکیں گے وہاں سے. ایک مقام کے اوپر ہے کہ کوشش بھی کریں گے، ابھرنے کی بھی کوشش کریں گے، دھکا دے دیا جائے گا، پھر وہیں اسے کہا جائے گا کہ ویزا نہیں مل سکتا. یہ تشریحات ہیں قرآن کے اندر موجود. یہ احساس اگر ہو جائے جو قرآن نے جہنم کی تفاصیل بتائی ہیں، آج کی زندگی میں اگر ہم ان کو محسوس کرنا شروع کر دیں تو پھر تو بہرحال کچھ کوشش کرے نا اس جہنم سے نکلنے کی. اور اگر اس جہنم کا احساس ہی نہ ہو تو پھر تو سوال ہی نہیں. اچھے والے بیٹھے ہیں صاحب، کھانے کو مل رہا ہے، سونے کو مل رہا ہے، ٹھیک ہے جی. اس مقام کے اوپر یہ کہا قرآن نے. اس زندگی کے متعلق کہا کہ اس میں نہ زندگی ہوگی نہ موت ہوگی. یعنی من کبھی بیٹھ کے سوچئے گا کہ یہ کیا کیفیت قرآن بیان کر رہا ہے، نہ زندہ ہے وہ نہ مرتا ہی ہے. اس میں دوسرے مقام پہ ہے کہ موت چاروں طرف سے آتے دکھائی دے گی لیکن موت آئے گی بھی تو نہیں. ہم نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹنے، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہو. چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے گی، مرے گا بھی نہیں. مر جائے تو جان چھوٹ جائے، لیکن یہ تو ابدی جہنم ہے جب تک سانس ہے. قید حیات و بندے غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ یہ جہنم ہے. وما ہم بخارجین من النار. بات تو ساری احساس کی ہے، احساس ہو جائے کہ واقعی یہ جہنم ہے. یہ بار آگ کی تپش اگر کہیں زیادہ لگنی شروع ہو تو دیکھتے ہیں نا آپ کس طرح بھاگ کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں. کچھ تو دعویٰ کرتے ہیں اس سے بچنے کا. کریم میں جس طرح سے جنت کے متعلق ہے، جنت والوں کے متعلق بتایا ہوا ہے کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں، علامات کیا ہیں، خصوصیات کیا ہیں، صفات کیا ہیں، اعمال کس قسم کے ہیں، اسی طرح جہنم کے متعلق بھی بڑی تفصیل سے بتایا ہوا ہے. وہ تو مقصد ہی زندگی کا یہ ہے کہ جہنم کی زندگی نہ ہو، اس سے نکال کے جنت کی زندگی جو ہے وہ بسر کرنا سکھائے. یہ ہے مقصود و منتہا قرآن کی تعلیم کا. تو اس لیے اس نے جہاں جنت کی تفاصیل بتائی ہیں، جہنم کے متعلق بھی اسی طرح سے بڑی تفاصیل تو آتی رہیں گی. لیکن بعض جگہ اس نے کچھ کیٹیگریز بتائی ہیں، گروہ شکیں، کہ اس قسم کی کیٹیگری میں جو لوگ آتے ہیں نا وہ ہیں جہنم میں جانے والے. 2-3 کیٹیگریز تو اس نے بڑی نمایاں طور پہ بتا دی.
سورہ توبہ کی آیت 9/34 جو ہے، دو گروہ تو یہاں بتائے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. ایک گروہ ان مذہبی پیشواؤں کا خود محنت نہیں کرتے، دوسروں کی محنت کی کمائی کے اوپر جیتے ہیں. دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم خدا کے راستے کی طرف تمہیں لے جاتے ہیں، حالانکہ خدا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ خود ہوتی ہے. غور فرمایا آپ نے یہ کیا کہا؟ پہلی چیز یہ ہے دوسرے کی محنت کی کمائی کے اوپر عیاشی کی زندگی بسر کرنا ہے، ابھی آئے گا یہ لفظ. اور پھر دوسری یہ چیز کہ وہ کمائی کرنا یہ کہہ کے کہ ہم تمہیں خدا کے راستے کی طرف لے جا رہے ہیں. خدا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ ہوتی ہے، جان ہی نہیں دیتے وہاں. دوسری کیٹیگری والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ زندگی کی یہ چیزیں جتنی بھی ہیں انسان کی ضرورتوں کے لیے ہیں، ضرورت پوری ہو جانے کے بعد جو باقی فالتو بچا ہوا ہے اس کو اقتناز جسے کہتے ہیں جمع کر کے رکھ لینا اس کو، اور اس وقت کتنے ہی خود ضرورت مند انسان، محتاج انسان فاقے مار رہے ہوں، کتنی ضرورت ان کو ہو، ان کی ضرورت کے لیے اس کو کھلا نہ رکھنا، اپنی ضرورت پوری ہونے کے بعد جو کچھ فالتو ہے اس کو بھی دبا کے رکھ چھوڑنا، دولت کو اس طرح سے جمع کر چھوڑنا. حالانکہ یہ سامان رزق، وہ دولت تو ذریعہ ہوتا ہے ان چیزوں کو خریدنے کا. یہ تو اس لیے بنایا تھا کہ تمام انسانوں کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہیں، لیکن اس قسم کا معاشرہ جس میں تقسیم کی یہ صورت ہو کہ جس کا داؤ چلے وہ جتنا جی چاہے سمیٹ کے لے جائے اور باقی بھوکے مارتے رہیں. کہا یہ لوگ جو اس طرح سمیٹ کے رکھ لیتے ہیں تو دو کیٹیگریز بتا دی. تو یہی یہ مذہبی پیشوائیت، علماء اور مشائخ دونوں اس کے اندر قرآن نے ذکر کر دیا ہے. اور وہ لوگ کہ جو اپنی ضرورتوں سے زائد جو کچھ ہے اس کو اس طرح سے دبا کے جمع کر کے رکھ لیتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، اے رسول ان کو اعلان کر دو ایک دردناک عذاب کا. یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، جب انہیں جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. فتقوی بہا حباؤہم وجنوبہم وظہورہم، یہ اب تمثیلی انداز آ گیا. یہ ان کے روپے، پیسے، پاؤنڈ، سٹرلنگ، سکے جہنم کی آگ میں تپائے جائیں گے. تمثیلی بیان ہے. ان سے داغا جائے گا، ان کے ماتھوں کو، ان کی پشتوں کو، ان کے پہلوؤں کو. کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہیں وہ سکے جنہیں تم نے بجائے اس کے کہ حاجت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے کام آئے اپنے لیے تم نے جمع کر کے رکھا تھا. فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب وہ آگ نہیں، یہی جو تم نے اس طرح سے دوسروں کو محتاج رکھ کر اپنے لیے جمع کر چکا ہے، اب اس عذاب کا مزہ چکھو. غور فرما رہے ہیں عزیزان من، کیا نظام دے رہا ہے قرآن، جس میں نہ مذہبی پیشوائیت ہے نہ سرمایہ داری ہے. ہر فرد کی ضروریات زندگی پوری ہوگی. اب یہ جو چیز ہے کہ یہ خدا کے راستے کی طرف جانے میں خود رکاوٹ بن جاتے ہیں. تیسری کیٹیگری آئی، وہ سامنے آ جائے گی، بات صاف ہو جائے گی. سورہ اعراف کی آیت 179 179. دو گروہ، دو شکیں، دو کیٹیگریز ہمارے سامنے آ گئی. یہ تیسری کیٹیگری ہے ان عوام کی. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کہتے ہیں یہ آبادیاں متمدن دنیا کی شہروں کی ہوں، آبادیاں باہر کی ہوں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے حالات بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو جہنم میں جانے والے ہیں. یہی پتہ چل جاتا ہے، یعنی اس نے بتایا ہے علامت کہ ان کو دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جہنمی ہے.
کیا نشانی بنائی؟ کون ہیں لوگ یہ؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، سینے میں وہ دل تو رکھتے ہیں کہ جن میں سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں رکھتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان بھی رکھتے ہیں، سننے کا کام خود نہیں لیتے۔ ایک تو وہ ہے نا کہ جن میں یہ صلاحیتیں ہی نہیں ہیں، چلیے کسی سطح پہ لے لی زندگی لے لیجیے، ہے ہی نہیں صلاحیتیں، یا ویسے ہی مینٹلی ایسے ہو گئے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سب کچھ رکھتے ہیں، ان سے خود کام نہیں لیتے، سمجھنے کا، سوچنے کا، دیکھنے کا، بھالنے کا۔ اب آئیے ادھر کڑی جا ملی ہے مذہبی پیشوائیت کے اوپر۔ کوئی معاملہ، کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم سامنے آئے، یہ نہیں ہے کہ وہ دیکھیں کہ حالات کیا ہیں، سنیں کہ اس کے متعلق وا فریاد کیا ہو رہی ہے، سوچیں کہ اس کا حل کیا ہوگا۔ کرتے کیا ہیں وہ؟ جب بھی کوئی بات ہو تو انہوں نے کہا بھی الماوردی نے یہ کہا ہے، طبری نے یہ فرمایا ہے، ابن کثیر میں یہ آیا ہے۔ ارے بھائی، تمہیں خدا نے آنکھیں دی، کان دیے، دل دیا، سمجھنے سوچنے کی صلاحیت دی، تم تو یہ اس طرح کوٹ کیے جاتے ہو، ہر کتاب کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے۔ کچھ اپنی سوچ سمجھ سے بھی بات کرو۔ ہم کہا کہ نہیں صاحب یہ مذہب کا معاملہ ہے، اس میں سوچنا سمجھنا حرام ہے۔ لجہنم کثیر من، پتہ اور تمہیں بتائیں جن کی روش زندگی سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ یہ سطح زندگی انسان کی نہیں ہے، یہ حیوان کی سطح زندگی ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ اولئک کالانعام، پہلے یہ کہا کہ اس اعتبار سے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو زندگی ہے یہ انسان کی نہیں، حیوانوں کی ہے۔ یہ حیوان کی بات ہے کہ ریوڑ چرانے والا اس گلے کو، ریوڑ کو لیے جاتا ہے، اس نے تا 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 کہا، وہ بائیں کی طرف مڑ گئے، اتے کہا، وہ دائیں کی طرف چلے گئے۔ نہ اپنی آنکھیں، نہ اپنے کان، نہ اپنا دل، جس طرف آواز دی جا رہی ہے اس طرف چلے جا رہے ہیں صاحب۔ ماوردی نے یہ کہا ہے، ابن کثیر نے یہ فرمایا ہے، جو گڈریا کہتا چلا جا رہا ہے یہ مانتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ اپنی آنکھیں ہیں، نہ کان ہے، نہ دل ہے موجود۔ یہ پہلی چیز دیکھیے، پہلی چیز تو کہی کہ روش تو ایسی ہے جیسے حیوانات کی ہوتی ہے، لیکن بل ہم عدل، اس سے بھی گئے گزرے۔ حیوانات میں تو صلاحیت نہیں تھی اس چیز کی۔ صلاحیت رکھتے ہوئے اپنے دل و دماغ سے کام نہ لینا، اپنے عقل و شعور اور فکر اور علم اور تدبر سے کام نہ لینا، انعام کی طرح، بھیڑوں کی طرح آواز پہ چلتے چلے جانا۔ ادھر کیوں جا رہے ہو جی؟ اگلی بھیڑ جو جا رہی ہے، یہ ایک اندھوں کی قطار ہے، وہ اگلا اندر جو چلا جا رہا ہے، پچھلے اندر جو اس کے پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ کہتا یہ کیٹیگری ہے۔ کہا یہ سب کچھ رکھتے ہیں، دل اور دماغ اور آنکھیں اور کان۔ کیا بات ہے یہ؟ پہلے کہا حیوان ہے، کہا نہیں، ان سے بدتر ہے، اولئک هم الغافلون۔ یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ان سے کام نہیں لیتے، وہ غفلت میں رہتے ہیں۔ اور کیٹیگریز جو ہیں ان کو تو افسر دست چھوڑ دیجیے، یہ 3 کیٹیگریز ہی لے لیجیے۔ وہ نظام جس میں مالک ہو انسان کا، انسان جو جہنم کا دروازہ بتایا گیا ہے، محکومیت ہو اس میں انسانوں کی، انسانوں کی۔ وہ معاشرہ جس میں اوپر کی کیٹیگریز تو 2 ہی بتا دیں کہ ایک تو وہ کہ جو خدا کی طرف دعوت دینے کے مدعی ہیں اور خدا کی طرف جانے والے راستے کے اندر روک بن کر کھڑے ہوئے ہیں، نہ خود سوچنے سمجھنے سے کام لیتے ہیں، نہ تمہیں سوچنے سمجھنے دیتے ہیں۔ یہ دوسرا کیٹیگری یہ
کہ کوئی بات بھی سامنے آئے وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ صاحب عقل و فکر کی روح سے بھی غور کر کے اس کے اوپر دیکھو، وہ تو بالکل حرام ہے وہاں. کوٹ کر دیجئے کہ صاحب فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ فرمایا، یوں کسی نے یہ کہا ہے، آواز باہر سے جو آ رہی ہے اس کے اوپر یہ بھیڑوں کا غلہ چلا جا رہا ہے. اور تیسری کیٹیگری یہ ہے کہ زندگی کی وہ ضروریات جو خدا نے بلا مزد و معاوضہ اس طرح سے عام کی ہوئی ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق تو ہر ایک کو لینا ہی ہے باہر ہے، اس سے زائد جو پڑا ہوا ہے جس میں ہزاروں لاکھوں کی ضروریات پوری کرنی تھی، ہو جانی تھی، ان کو جمع کر کے کنزم رکھا ہوا ہے، کسی کام نہیں آ رہا، ان کو محتاج بنا رکھا ہے. یہ تیسرا نظام کے اعتبار سے آپ دیکھیں، یہ نظام سرمایہ داری ہوتا یہ ہے کہ معنی ہوتے ہیں کہ ہر فرد کو حق حاصل ہے، جتنی جی چاہے دولت وہ جمع کرتا رہے، اس سے فکر نہیں ہوتی کہ کتنے محتاج ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں اس دولت سے. وہ دولت تو اگر قرآن نے جو کہا ہے کہ اس طرح سے دولت کی گردش نہ کرو کہ وہ ایک اوپر کے طبقے میں ہی پھرتی رہے، یہ ذریعہ ہے انسانوں کی نشو و نما کی اشیاء کے پیدا کرنے یا خریدنے کا. یہ سارے طبقے کے اندر اس کو گردش کرنا چاہیے. اوپر کرتی چلے جائے گی تو نیچے کا طبقہ محروم رہ جائے گا نا. تو یہ دو کیٹیگری تو یہاں ہو گئے، مذہبی پیشوائیت، سرمایہ داری. اب رہے ہوا دوسرے عوام، ان کے متعلق کہا کہ اگر وہ سمجھنے سوچنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود سمجھ سوچ کے کام نہیں لیتے اور جو کچھ کوٹ کر دیا جاتا ہے، حوالہ دے دیا جاتا ہے، ریفرنس دے دی جاتی ہے، کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ فرمایا اور یہ آیا ہے، اور اس کے مطابق وہ چل پڑے بھیڑوں کی طرح، یہ بھی جہنم کی زندگی ہے جو بسر کر رہے ہیں. آگے چل کے ہمارے سامنے مین آئٹم جو یا مین کیٹیگریز جس کو آپ کہیں گے نا، وہ یہی آئیں گی. خدا کے نام پہ دھوکہ دینے والے، خدا کے نام پہ دھوکہ دینے والے، دوسروں کو ضروریات سے محروم رکھ کر اپنے لیے جمع کرتے ہوئے چلے جانے والے، عقل و فکر سے کام نہ لینے والے، صلاحیتیں رکھنے کے باوجود. عزیزان مان، اب اس کے بعد ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیے گا کہ کس قسم کی جہنم ہے جس کے اندر ہم محیط ہیں جو ہمارے اوپر. اب یہیں سے بات کو جہنم کی آگئی. وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ وَمَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، یہ پہلے اصحاب یمین تھے، خوش بخت برکت والی زندگی والے. اب دوسری طرف آئے، ان کے ہاں یہ دوسری کیٹیگری شمال جو کہتے تھے وہ بد نصیب جسے ہم عام طور پہ کہا کرتے ہیں، ورنہ قسمت اور نصیب کے تو الفاظ ہم نے وضع کر لیے ہیں اپنے لیے کہ بڑا بد قسمت ہے، بڑا بد نصیب ہے. نصیب تو وہ ٹھیک ہے کہ اس کے حصے میں کچھ نہیں آتا، یہ قسمت کا تصور تو بڑا غلط ہے، غلط نظام ہے جس کے اندر جہنم میں پھنسے ہوئے جو ہوتے ہیں وہ سارے بد نصیب ہوتے ہیں. وہ اصحاب الشمال اس معنی میں جس میں ہم کہتے ہیں نا کہ اب آئیے ان کی طرف جو بڑے بد نصیب ہیں بیچارے، کیونکہ ادھر اصحاب یمین کہا تھا جس کے معنی دائیں ہاتھ والے ہوتے ہیں. فی سموم و حمیم، اب وہ آئی تمثیلی بیان جو آیا ہے، وہی جس کو عذاب کہا جائے گا. عرب جیسا ملک، صحرا جیسا، ہم تو جانتے ہی نہیں سموم ہوتی کیا ہے. کم بخت، یہ تو کبھی کبھی ہمارے ہاں لو چلتی ہے تو اس لو میں بھی آپ دیکھیے اس کے تھپیڑے کیا کرتے ہیں انسان کو، لیکن یہ لو تو اس لو کے مقابلے میں شے کچھ نہیں ہوتی. اب انہیں جو سمجھانا ہے تو ان کی زبان میں ہی سمجھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ مثالی بات ہے جو ہم تمہیں کہہ رہے ہیں. یہ لو کے تھپیڑے تمہیں چہرے پہ لگتے ہیں، اس کو بھی تم لپیٹ لیتے ہو. یہ عربوں کا لباس اسی لیے ہے اس قسم کا کہ وہ لو کے تھپیڑوں سے لپیٹتے ہیں. آپ اس سے تو بچ جاتے ہو، لیکن جو لو کے تھپیڑے دلوں کو تمہارے گھیرنے، اس سے تو باہر کا لباس تمہیں نہیں بچا سکتا. وَظِلٍّ مِّن یَحْمُومٍ، صحراؤں کے اندر سایہ دار درخت کا مل جانا بڑی نعمت.
کہا سایہ تو کر سکتے ہو، ایک سایہ وہ ہے جو مہمان کے لیے کیا جاتا ہے، صاحبان شامیانہ یہ لٹکایا جاتا ہے، اس میں ٹھنڈک بھی ہوتی ہے، اس میں عزت بھی ہوتی ہے۔ کہا کہ ایک سایہ ہوتا ہے کارخانے کی چمنی کا دھواں نکلے اور سورج کے سامنے آ جائے، کیا مثال ہے صاحب، کہ سایہ تو اس سے بھی ہوتا ہے، لیکن لا بارد ولا کریم، نہ وہ سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے نہ اس میں عزت ہوتی ہے۔ یہ جو دوسروں کی کمائی، میں بھی عرض کروں گا کہ یہ کن کے متعلق ہے؟ کہا کن کی بات کر رہے ہیں ہم؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، یہ وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے دوسروں کی محنت کی کمائی پہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ الفاظ موجود، اس دولت سے وہ سامان تو خرید لیں گے کہ وہ سائے کا سامان بھی ہوگا، ٹھنڈک کا سامان بھی وہ ہو، لیکن کہا کہ غور سے دیکھو تو اس سامان کے اندر عزت نہیں ملے گی، ٹھنڈک نہیں ملے گی۔ ٹھیک ہے جسم پہ سایہ ہو جائے گا، ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، اور اب تو ایئر کنڈیشنر بھی لگائے جا سکتے ہیں، لگاتے ہیں، یہ سب کچھ ملے گا، لیکن وہ جو دلوں کو لپیٹے ہوئے ہیں شعلے، ان سے وہ ٹھنڈے نہیں ہو سکیں گے۔ وَقَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، پھر یہ مصیبت یہ کہ ان کو کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ بہت بڑا جرم ہے انسانیت کا جو تم کر رہے ہو، دوسروں حاجت مندوں کو محروم کر کے اور اپنے پاس بے فائدہ ایک چیز، بیکار ایک چیز رکھ چھوڑنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر جو تذلیل ہے انسانیت کی، یہ تو ناقابل تلافی جرم ہے عزیزان من، یہ بخشا ہی نہیں جا سکتا۔ کہا جاتا تھا ان سے، لیکن بھائی وَكَانُوا يَقُولُونَ، بڑی عجیب بات کی، کہا یہ کہتے تھے کہ صاحب دیکھ لیجئے ہم تو عیش کرتے ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ہم ماخوذ نہیں ہو سکتے، گرفت میں نہیں آ سکتے، آ بھی جائیں ہمیں پتہ ہے کیسے چھوٹ سکتے ہیں، چھوٹتے ہیں۔ کہا ایک ہی بات ہے جو اس سے بچا سکتی ہے، وہ یہ کہ یہاں ان کی گرفت سے تو ہم چھوٹ سکتے ہیں، لیکن خدا کے قانون مکافات عمل کی گرفت سے تو ہم نہیں چھوٹ سکتے۔ اس کی گرفت کا تو یہ عالم ہے کہ یہاں اگر کوئی مجرم مفرور بھی ہو جائے، جسے اشتہاری مجرم کہتے ہیں، وہ بہرحال اسی دنیا میں کہیں پھرتا ہوگا، اسی لیے کبھی نہ کبھی 5-7 سال 10-10 سال کے بعد قابو آ جاتا ہے۔ یہ ذہن میں آ جائے کہ یہاں اگر ہم بھاگ جائیں گے تو چھوٹ جائے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا کے قانون مکافات کی گرفت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ وہاں تو مرنے کے بعد بھی تم نہیں چھوٹ سکتے، زندگی آگے چلے گی، وہاں پکڑے جاؤ گے۔ اور ایک ہی چیز ہے عزیزان من جو اخلاق کو سنوار سکتی ہے، نظام کو سنوار سکتی ہے، جس سے یہ خرابیاں دور ہو سکتی ہیں، بنیادی چیز خدا کے قانون مکافات عمل پر ایمان۔ جس چور کو یہ پتہ ہو کہ سامنے سپاہی کھڑا ہے، وہ اس وقت تو کبھی چوری نہیں کرے گا۔ یہ تو اب محسوس آنکھیں ہیں اور محسوس چوری ہے۔ جس کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ قانون مکافات تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات تک سبھی واقف ہے، پھر چوری نہیں کی جا سکتی۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، قرآن کے پہلے ہی صفحے کے اوپر پہلی جو سورت سمجھ لیجئے فاتحہ کے بعد پہلی چیز یہ کہی گئی ہے، یقین اس بات کا کہ ہماری قرآن کے الفاظ میں کہ نگاہ کی خیانت اور دل کا ارادہ بھی اس کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ ایمان اس چیز کے اوپر، ایمان کیا ہو؟ وہ چور کا ایمان کہ وہ سپاہی دیکھ رہا ہے، اس قسم کا اگر ایمان ہے کہ خدا کا قانون ایسی نگاہ رکھتا ہے مجھ پر، اس سے ہی اصلاح ہو سکتی ہے۔
قوانین سازی سے نہیں، پولیس بڑھانے سے نہیں، اس سے جسموں کو گرفتار تو کیا جا سکتا ہے، ارادوں کو نہیں کیا جا سکتا، دلوں کو نہیں کیا جا سکتا، اور انسان کا سارا عمل تو ارادوں کے اوپر مبنی ہوتا ہے۔ ارادہ یہ ہو جائے کہ میں نے کسی کی چیز نہیں چرانی، بڑی ہوئی ہو چیز تو اس کو نہیں اٹھا سکتا آدمی پھر۔ ارادہ ہو تو چرانی ہے، ہزار طریقے ہزار بہانے نکلاتے ہیں۔ یہ جو مستقل ارادہ اس چیز کا جسے میں نے کہا ہے نا، یقین جس کو کہا جاتا ہے، یہ ہے بالآخرت ہم یوقنون۔ کہا ان سے یہی ہے کہ یہ جو اس طرح مترفین کی زندگی بسر کرتے تھے، دوسروں کی محنت کو سلب کر کے غصب کر کے لے جاتے تھے اور اس میں آپ عیش لاتے تھے، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ کہتے یہ تھے کہ ہمیں کون پکڑ سکتا ہے۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ ان سے کہو کہ صاحب خدا کیا کہنے لگا کہ کوئی بات نہیں، میں نے انتظام کر رکھا ہوا ہے، تم دیکھو گے مولا چاہے گا ہم وہاں بھی عیش ہی کریں گے، میں نے جتنی آرام کی کمائی ہے نا، جتنی دولت میں نے ایک مسجد بنوا دی ہے اس میں سے، ادھر کا تو میں نے کر لیا انتظام۔ قرآن میں یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ تم دیکھو گے ہم وہاں بھی عیش کریں گے، کیونکہ انہیں بتایا گیا ہے کہ جو یہاں مسجد بنا دے گا وہاں زمرد کا گھر بنے گا، وہ تو پہلے بن چکا ہوا ہے۔ وہ کسی اور کو دیا بھی نہیں جا سکتا، وہ کرایہ دار بھی اس میں نہیں ہوگا، خالی ہوگا، پڑا ہوا وہاں، چابی ہمارے پاس ہوگی، جائیں گے کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ کیا بات ہے قرآن کی کہ تم دیکھو گے ہم وہاں بھی عیش کریں گے۔ ان سے کہا کہ یہ ہے وہ چیز کہ پہلی تو بات ہی یہ کہ نہیں صاحب مر جانا، مرنے کے بعد کس کا پھر اٹھنا، کس کا پھر آگے جانا۔ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون وآباؤنا الاولون۔ کیا کہہ رہے ہو تم کہ ہمارے جو پہلے مر گئے ہیں وہ بھی اس طرح سے زندگی آگے چلے گی، اٹھیں گے، ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد اس کی گرفت میں آ جائیں گے؟ کیا کہہ رہے ہو تم، اس قسم کی باتیں کر رہے ہو۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم۔ ان سے کہو کہ سوال ہی نہیں ہے کوئی پہلے مر گیا ہے یا بعد میں مر گیا ہے، یہ بات بھی نہیں ہے کہ جسم ہڈیاں تمہاری جو ہیں وہ چورا چورا ہو گئی ہیں، جسم گل سڑ گیا ہے، یہاں جسم کا سوال ہی نہیں ہے۔ شعلے تو وہ دل کو لپیٹتے تھے اور وہ دل تو ہم آگے لے جائیں گے، یعنی دل کے معنی یہ لوتھڑا گوشت کا نہیں ہے جس کو یہ کلینکلی ہارٹ کہا جاتا ہے، جس کے بند ہو جانے سے موت ہو جاتی ہے، وہ تو آگے جائے گا، اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، ہے اس زندگی کو، خدا کے قانون مکافات کو جھٹلانے والوں، غلط راستے پہ چلنے والوں، وہاں تمہیں یہ نظر آ جائے گا کہ یہ کہنے والے ٹھیک کہتے تھے تمہیں کہ یہ گرفت مواخذہ ہے خدا کے قانون میں، اس وقت میں آنکھوں سے نظر آ جائے گا سمجھ۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرَىٰ، قرآن کہتا ہے جہنم ابھار کر سامنے لایا جائے گا ان کے لیے جو اب دیکھنے کی آنکھیں رکھتے ہیں، ہے تو اب بھی موجود، لمن یرا، جو اس کو دیکھنے کا، وہاں یہ کہا جائے گا، پھر وہی ذرا سی تفصیل ہے اور یہ عجیب چیز ہے، لآکلون من شجر من زقوم، وہ شجرۃ الزقوم کہا گیا ہوا ہے، یہ ان کے ہاں وہ کہنے کے لیے تو ویسے اس قسم کا یہ جیسے تھوہر کی قسم کا کوئی ہوتا ہے نا، یوں مجازی معنی تو اس کے حقیقی معنوں میں تو یوں ہوتا ہے، وہ کہا کرتے ایسا کھانا کہ جو نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے، اس قسم کا۔ دوسری جگہ یہ کہ وہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ سچ مچ کا کوئی وہ پودا ہے جس کی بات کی جا رہی ہے، اس کو تو کہا گیا ہے کہ وہ تو جہنم کی اس کی جڑیں جہنم کے پتالے سے نکلیں گی، تو جہنم جہاں سمجھے نا اتنا آگ ہے اور یہ کچھ ہے، اس کے جہنم کے نچلے گڑے سے وہ ایک پودا پھوٹے گا، تو وہ یہ سچ مچ کا پودا تو یہ نہیں ہوگا نا، وہ یہ رزق ہوگا۔ یہی بات بتا دی کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو یہ رزق ملے گا۔
तो 44/44 बड़ी तफसीलात हैं अजीज़ान मन जहन्नम की जिंदगी। बच ही सकता है इंसान इस तरह से। 44/45 वाली ले लीजिए। इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम। पहली बात तो ये कह दी, ये ज़क़ूम, ये रिज़्क़ किनका है? ये मैंने पहले भी बताया था कि हमारे यहाँ तो तर्जुमों के अंदर जितने अल्फाज हैं ना, इसम और उद्वान और इसियान और ये सब का तर्जुमा गुनाह ही किया जाता है। ये ऐसी बात नहीं है कि ये शायरी है कि कभी ये लफ्ज़ कह दिए कभी वो। ये तो शेर के लिए होता है ना, वज़न के लिए, काफिये के लिए। तो कुरान का तो एक एक लफ्ज़ पहाड़ की तरह अटल है, अलग माने रखता है। इस्म होता है जिसमें इंसान थक जाए, मुज़मिल हो जाए, मेहनत करने की उसमें सकत बाकी न रहे। ये दूसरों की कमाई के ऊपर जब जीने की आदत पड़ जाए, उसमें मेहनत करने की सकत ही नहीं रहती। इसलिए उसने निज़ाम ये बताया है कि लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, मेहनत का मुआवजा मिलना चाहिए, याद रखो। इससे कौमें जिंदा रहती हैं। अगर बगैर मेहनत किए हुए आप इस किस्म की अयाशी की जिंदगी बसर कर सकते हैं तो मेहनत करने की सलाहियत ही खत्म हो जाती है। उसके बाद आप इस काबिल ही नहीं रहते कि जिंदा मेहनत करने वाले जफाकश इंसानों के हमदोश चल सकें। और उनके यहाँ नाक़तुन आसिमा उस ऊँटनी को कहते थे जो तकान की वजह से बाकी डार से पीछे रह जाए, आगे उनके साथ चल न सके। बिरादरान अजीब, अफराद को छोड़ दीजिए, कौमों को देखिए, अपनी कौम को देखिए। जिंदा कौमें जो इस सतह पे जो जिंदा कौमें हैं, फिजिकली भी जो जिंदा कौमें हैं, मटीरियली भी जो जिंदा कौमें हैं, हम तो उनके साथ चलने भी काबिल नहीं रहे। हमसे ज्यादा नाक़त और नासिमतन कौन होगा? थकी हुई ऊँटनी कौन होगी? काफिला आगे जा रहा है, डार आगे जा रही है, हम उनके साथ नहीं चल सके कि थक चुके हुए। कैसे तकान आती है? मेहनत करनी छोड़ दी जाए अगर तो। कहा कि ये जो था आकिलूना शजरतुम मिन ज़क़ूम तामुल असीम, इसको दिया जाएगा, ये इन्हें दिया जाएगा और कहा जाएगा ज़ुक़, बड़ी जोर का मन काम जाने, ज़ुक़, ठूसा जाएगा उसके मुंह में, कहा जाएगा। ये लफ्ज़ ही आप देखिए, ये ज़ुक़ का लफ्ज़ जो कुरान में, वो तो एक लफ्ज़ के अंदर बहाक आती है। अंदाज कुरान का लफ्ज़ में तस्वीर खींच देता है। ठूसा जाए, खाया ना जा सके, निगला ना जा सके, उससे कहे कि चखो, चखना पड़ेगा। क्यों? इन्ना का अंतल अजीजुल करीम, वहां तो बहुत बड़ा ऑनरेबल बना फिरता था साहब, अपने आप को बड़ा साहिब इज्जत बना रहा था। अजीज भी कि मैं बड़ी कुव्वतों का मालिक हूँ, करीम भी समझता था कि साहब मैं बड़ा बाइज्जत हूँ साहब। दौलत जब मेयार हो जाए आपके कुव्वत की, इज्जत की, मेहनत करनी छोड़ देता है आदमी, फिर असीम हो जाता है। ये देखिए, ये तामुस असीम कहा गया है। खाने की तो सलाहियत ये है ना कि खाए तो तवानाई आए इंसान के अंदर, कुव्वत आ जाए, चलने की ताकत आ जाए। बीमार के बाद भी कहते हैं कि साहब इन्हें कोई खिलाओ बुलाओ है, थोड़ा जा तंदुरुस्त हो गए। ताम जो है सही, उसका ये नतीजा होना चाहिए। लेकिन एक ताम वो है कि उसके बाद और ज्यादा तवानाई काम हो जाए, वो ये है ताम जो दूसरों की मेहनत के ऊपर आदमी खाता है। इसकी तवानाई उसी तरह कम होती चली जाती है, खा वो फर्द हो खा वो कौम हो। सही की उसके अंदर हिम्मत ही नहीं रहती, फिर मेहनत करके खाने की आदत ही नहीं रहती उसके लिए। तामुल असीम कुरान है, ये है वो रिज्क जिसको ज़क़ूम कहा गया है। ज़ुक़ इन्ना का अंतल अजीजुल करीम, ये है वो दौलत के अंबार है। बहुत बड़ा साहिब कुव्वत और साहिब इज्जत करीम भी साथ है कि बड़ा मुअज़्ज़ज़ समझता था। इनकी बारगाह में जब वो इस्तिक़बालिया में वो
توڑا جاتا ہے نا اس کے یہاں کا جو فریم کر کے پھر جو دیا جاتا ہے اس میں القاب ان کے جو ہوتے ہیں وہ ذرا دیکھیے عزیز و کریم تو 2 ہی لفظ ہیں صاحب، دنیا بھر کے اوصاف ان کے ہاں، اس لیے کہ اس نے زیادہ سے زیادہ غریبوں اور محنت کشوں کی دولت کو سلب کیا تھا۔ ذوق انا کا انتن، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ پہلے انا کا بھی کہا پھر انتا بھی کہا، اس میں بڑی شدت سے ایک چیز بیان کی جاتی ہے۔ چکھ اس کو، کھا اس کو، بہت بڑا بنا پھرتا تھا، مترفین میں اس کا طبقہ تھا۔ یہ ہے وہ رزق عزیزان من اور جس کے متعلق وہ کہا گیا تھا کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ یہ پرواز میں کوتاہی آ جاتی ہے، اس رزق سے محنت کرنے کی عادت ہی نہیں رہتی، پھر وہ فرد بھی اس طرح سے مزمل ہو جاتے ہیں اس کے قبا، قومیں بھی اس طرح سے تباہ ہو جاتی ہیں، دوسری قوموں کے ہم دوست چلنے کے وہ قابل ہی نہیں رہتی۔ اس طرح سے اگر مانگ تانگ کے کہیں سے روٹی کھا کے گزارا بھی کیا لیکن اس رزق سے اور توانائی کام ہوتی چلی گئی، اس رزق سے موت اچھی۔ کیا بات کیا ہے، یہ شخص ہے، یہ ہے شجرۃ الزقوم عزیزان من۔ فمالئون منہ البطون، ٹھیک ہے پیٹ تو بھر جائے گا، توانائی نہیں آئے گی اس سے۔ کیا اشارہ ہے، فزیکلی آپ چن لیں گے ان کے ہاں تو ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے دولت کے، انسانیت کی رمق اس سے نہیں خریدی جا سکے گی۔ فشاربون علیہ من حمیم، پینے کے لیے بھی قرآن نے 2 ہی قسم عذاب میں پانی بتائے ہیں اور وہ پودوں کی مثال دے کے بتایا ہے۔ ایک تو ابلتا ہوا پانی، پودا کھیتی اس کی زندگی پانی پہ ہوتی ہے، اسی سے وہ پھوٹتی ہے کوپر، اسی سے وہ بڑھتا پھولتا پھلتا ہے، لیکن اگر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا جائے اچھا بھلا پودا بھی جھرمر ہو کے رہ جاتا ہے۔ اور دوسری طرف قرآن نے ایک دفعہ کہا کہ اگر وہ برفیلا پانی، برف جیسا یخ بستہ پانی ہو جب بھی مرجھا جاتا ہے، وہ افراط و تفریط دونوں مار دیتی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ افلاس سے بھی قومیں تباہ ہوتی ہیں، اس نے کہا ہے افراط زر سے بھی قومیں تباہ ہوتی ہیں۔ نہ کھولتا ہوا پانی اس کے لیے مفید ہوتا ہے، نہ یک بستہ مفید ہوتا ہے۔ کہا کھولتا ہوا پانی، فشاربون شرب الہیم، ایک تو ضرورت ہوتی ہے نا، انسان کی بھوک لگی ہوئی ہے، ضرورت ہے، ایک روٹی کھا لے گا، 2 کھا لے گا، 4 کھا لے گا، اس کے بعد تو بھوک ختم ہوگی، ٹھیک ہے، بھوک احتیاج پوری ہو گئی۔ پینے کے لیے پانی کتنا پی لے گا، بہت ہی زیادہ دوپہر کے وقت بھاگا ہوا پیاسا آئے گا تو 1 گلاس کے بعد وہ دوسرا گلاس آپ دے دیں گے، دوسرا پی لے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے، پیاس ختم ہو گئی۔ ان کے ہاں ایک بیماری لگتی تھی اونٹوں کو، پتہ نہیں ادھر کی جانوروں کو بھی، مواشیوں کو لگتی ہے، اسے جھوٹی پیاس کہتے تھے۔ جھوٹی پیاس میں مارا مارا وہ پھرتا تھا، پانی پیتا تھا، پیاس بجھتی نہیں تھی۔ غور فرماتے ہیں آپ، یہ نظام سرمایہ داری، یہ سرمایہ داروں کا نقشہ کیا کھینچا ہے۔ ضرورت کے لیے تو ایک حد متعین ہوتی ہے، اس سے زیادہ کتنا کروڑ پتی کیوں نہ ہو صاحب، وہ بھی اگر وہ بھوک اس کی 2 روٹی کی ہے 3 نہیں کھا سکتا، لیکن روپے کروڑوں بینک میں جمع کرتا چلا جاتا ہے، اس کی حد نہیں ہوتی۔ یہ کیا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ضرورت نہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس جو ہے وہ اس کو لیے چلے جا رہی ہے، بھاگتا چلا جا رہا ہے، تھکا ہوا بھاگ رہا ہے تاکہ قبر کے گڑھے میں جا گرتا ہے۔ کہا کہ وہ پانی جو ہے وہ اس پیاسے اونٹ کی مانند ہے، ان کی کیفیت
पानी पीता है, प्यास बुझती नहीं है। इनकी प्यास वो हकीकी प्यास नहीं है जो 1 या 2 गिलासों से बुझ जाए, वो तो शुरबल हीम है, उस ऊंट की प्यास है कि जिसकी प्यास बुझती नहीं है। अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, एक रेस लगी हुई है ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा करने की, चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं उसके पीछे जनाब, हीम की तरह, उस ऊंट की तरह जिसकी प्यास बुझती नहीं है। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तां के कब्र के गड़े में जा पड़ते हैं। ये होगा वहां हाज़ा नुज़ुलुहुम यौमुद्दीन, नताइज के बरामद होने का जो वक्त आएगा उसमें इस अंदाज की इनकी मेहमानी होगी कि ये बहुत बड़ा अपने आप को मुअज़्ज़ज़ और ऑनरेबल समझा करता था। हाँ, एक लफ्ज़ और, नहनु खलक़नाकुम फलौला तुसद्दिक़ून, बात अब दलाइल पे आ गई आगे। ये बात जो तुम कहते हो कि इस मरने के बाद की फिर तुम जिंदगी को कह रहे हो, कुरान इसके लिए महसूस और मशहूद मज़ाहिर से दलाइल देता है। इसी जिंदगी की ये जो फिजिकल लाइफ है दलाइल देता है उसकी, ये नहीं कहता कि वो इसी किस्म की है, लेकिन दलाइल देता है। कहता है पहली चीज जो है कि तुम्हें ये मालूम है ये कहने वाला कौन है, ये जिंदगी आगे चलेगी। ये कहने वाला वो है कि जिसने तुम्हें पैदा किया ना लेके तुम थे ही नहीं। क्या दलील है? जो अदम से वजूद में ला सकने के काबिल है, जो तुम कहते हो वो तो यही है ना कि ये जिस्म तुम्हारा जो है हड्डियां होगी, बोसीदा हो जाएगा, हड्डियां बोसीदा हो जाएंगी, गल सड़ जाएगा। चलिए इन लोगों से भी पूछिए तो मादा तो इंडेस्ट्रक्टेबल होता है, यानी मादूम नहीं होता, ये और तब्दील हो जाता है। ये वो मिट्टी में मिल जाएगा जिस्म तुम्हारा, कीड़े खा जाएंगे, वो अज्जा उसके यूं तो परेशान हो जाएंगे, हुआ करे, वो तो रहेंगे। वो कहता है वो ये कहने वाला वो है जिसने इस तरह तुम्हें पैदा किया कि तुम मादूम थे, तुम कोई शय ही नहीं थे, फ्रॉम नथिंगनेस टू क्रिएशन। उसके लिए क्या मुश्किल है कि जिसे तुम कहते हो कि मौत आ गई, हड्डियां गल सड़ गई और तुम्हें जिंदगी दे दे, वो सोचो तो सही, उस पे मानते हो ना उस चीज पे कि वाकई उस हालत से उसने तुम्हें जिंदगी दी और इंसान बनाया और ये जिंदगी कायम है। वो कहने वाला ये कह रहा है, तुम किस तरह से झुठला सकते हैं इसको? फलौला तुसद्दिक़ून। और आगे फिर इसकी तशरीह चलती है इसी दलील की। अज़ीज़ान ईमान, आज का वक्त हो गया, हम सूरह अल-वाक़िया की आयत 57 तक आ गए हैं, 58 से आइंदा लेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। शुक्रिया। कोई बड़े बड़े रजाई लगे